صاحب جب ہم یہ بات کرتے ہیں ساری، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں بھلے وہ حکومت میں جو حکمران طبقہ ہے وہ ہے، یا جو مذہب کی نمائندگی کر رہے ہیں جن سے لوگوں کو مذہب سیکھنا ہے، جو جن سے مذہب سیکھتے ہیں، اس ساری جگہ پر آپ کو لگتا ہے پھر سب کہیں نہ کہیں اگر معیشت میں جو لوگ صنعت چلا رہے ہیں، مذہب میں جو مذہب پڑھا رہے ہیں، سیاست میں جو سیاست پڑھا رہے ہیں، ہر جگہ پر خرابیاں جس وجہ سے وہ سب چیزیں مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں میں میرا خیال ہے جو دیکھیں جو بندہ مذہب کا ریپرزینٹیو ہے نا دین کے، وہ حکومت میں کیوں نہیں ہے، یہ میرا سوال ہے. جو مذہب والے ہیں ان کو حکومت میں کیوں نہیں ہے؟ جی وہ ان کا کام ہے حکومت پکڑنا. سب سے بڑا میں نے ابھی تو کو بتایا ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا، جو لیڈر ہوتے ہیں، وہ بناتے ہیں پوری گروپ کی نفسیات. بالکل ٹھیک ہے. سو مذہب کے بندے کو چاہیے وہ حکومت میں ہو. ہمارے علماء کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونا ضروری ہے. ہمارے علماء کو لیڈرشپ میں پرائم منسٹر عالم ہونا ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہے تو یہ قصور عالم کا ہے، پرائم منسٹر کا نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا جو پرائم منسٹر بنتا ہے وہ دین اتنا پڑھ لے، سمجھ لے، وہ اس طریقے سے اوپر آئے. وہ 50 سال اور دوبارہ سے لگائے نا زیرو سے، وہ کیسے کرے گا؟ جس نے لگائے ہیں اس کو بنائے نا پرائم منسٹر. پرائم منسٹر کو 50 سال لگوا رہے ہیں. ہم کو ایسا کرائٹیریا رکھیں کہ وہ اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. ہے نا، اس کو اسلام کہتے ہیں نا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں. پریزیڈنٹ کی بات ہوئی، جیسے ہم لیڈرز کو، آپ نے علماء کرام کی بات کی، تو ہم کسی ایک کو ہی چن لیں جو کہ علماء کرام بھی ہو اور وہی بھی لیڈر بھی. اصلی بات تو یہ ہے، پوری قوم یہ کہہ رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کو تو جانے نہیں دیتے. میں روزہ ہے اس لیے میں کسی بندے کا نام لوں گا. یہ غیبت کینسر میں آتا ہے، غیبت کرتے ہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اصول یاد رکھیے گا، آپ نے کھا لیا مردہ بھائی کا گوشت، ورنہ حکمران کی غیبت جو ہے نا، یہاں پہ مجھے چھری پھیر دینی چاہیے کہ اگر ایک علماء کا ریپرزینٹیٹیو، میں مولانا صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی ہو اس وقت، وہ اگر اس سینسٹیوٹی کو نہیں جانتا کہ بھئی میں تو نبی کو ریپرزینٹ کرنے آیا تھا، تو اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. سو جو ابھی آخر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے نا، اس کے بعد انہوں نے تمام علماء کی گردن کاٹ دی ہے. جو آخر انہوں نے آفیشیل اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ جی ہم نے تو یہ پی ڈی ایم کا سارا ڈرامہ تو یہ اس وجہ سے ہوا تھا. بالکل بالکل سمجھ رہی؟ آپ کوئی مولوی پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا. آپ سے افطاری کے بعد اور بھی بہت سوال کریں گے، تاکہ تب آپ کا جب روزہ نہیں ہوگا، ہم نے افطاری کھول لی ہوگی اس کو غیبت کریں گے. کیا بات ہے، غیبت تب بھی جائز نہیں ہے. غیبت تو نہیں، لیکن ہم آپ کی بات سمجھنے کچھ میں نے بات کرنی تھی کر دی ہے کہ اگر نواز شریف، مریم، عمران خان، زرداری کو بات کریں نا، نو باری سیز کیا اسلام میں دیکھو کیا چیز الاؤ ہے. نہیں، کوئی بھی نہیں کہتا. مولانا صاحب اگر یہ کہتے ہیں نا سر صاحب نے ڈرامہ کیا، تو لوگ پتہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا کسی انسان پہ. سیرہ سننا تو 30 سال کورسز ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا. بالکل آپ نے درست بات کی ہے. جی ہاں. سو دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. عمران خان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا تمہارا ماضی بڑا خراب تھا. ٹھیک ہے. مولانا صاحب کے بارے میں پتہ ہے کہ تمہارے ماضی میں 8 سال کا عالم کا کورس ہے، تمہارے ماضی میں محدث کی ڈگری ہے، تمہارے ماضی میں جو کچھ ہے اس کے بعد مولانا کا لفظ لکھا جاتا ہے، علم سے بھرا ہوا. جی. اس کے بعد یہ کام ہوتا ہے. تو پھر تو اس کا مطلب ہے ہم ٹھیک ہی رہے. عام بندہ کہتا ہے ہم تو ٹھیک ہی رہے، ہم نے عیاشیاں بھی کی اور اس کے بعد ہم تیرے سے بھی کم 2 نمبر تھے، تو ہم تو پھر ٹھیک رہے. اس وجہ سے اسلام کا گراف نیچے آتا. نواز شریف اسلام کا گراف نیچے نہیں لے کے آ سکتا. یاد رکھیے کہ نہ عمران خان، نہ زرداری، انہوں نے کبھی بولا ہی نہیں، نہ آرمی والے، نہ سول. سو عالم کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بیٹا تیری ایک غلطی قیامت تک ایسے لرزہ پیدا کرے گی پوری امت میں. سب سے بڑی اور سب سے اہم ذمہ داری ہے یہ بنیادی طور پر، اور یہ سوچنے کی بات اسی ہے. لیے تو کہہ رہا ہوں عالم کو سیاست میں آنا، عالم کو پرائم منسٹر بنانا ضروری ہے. جی بالکل ٹھیک بات ٹھیک ہے. اگر کوئی چانس ہے نا تو ادھر سے ہی چانس ہے. ادھر سے یہ ایک چانس ہے، ادھر سے یہ ایک موقع نکلتا ہے کہ ہم واپس جو اپنی بہتری کی طرف ہے اس طرف جا سکیں. اور یہیں پر اس سیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ والی گفتگو اس حد تک تو ہم نے روکی ہے، لیکن ہم آنے والے دنوں میں ضرور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر جو ہمیں کس طرح سے بہتری کی طرف لے کر جا سکتے ہیں ان پر گفتگو رہے گی. قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، ساحل صاحب آپ کا بہت شکریہ، مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سب لوگ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور آپ کو بھی اجازت چاہیے. تھینک یو جی. اللہ حافظ. ملتے ہیں پھر سے سحری کی ٹرانسمیشن میں رمضان کا سما میں.
सब जब हम ये बात करते हैं सारी, जैसे कि आपने कहा कि जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भले वो हुकूमत में जो हुक्मरान तबका है वो है, या जो मज़हब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिनसे लोगों को मज़हब सीखना है, जो जिनसे मज़हब सीखते हैं, जी हाँ, इस सारी जगह पर आपको लगता है फिर सब कहीं ना कहीं अगर मईशत में जो लोग सनत चला रहे हैं, मज़हब में जो मज़हब पढ़ा रहे हैं, सियासत में जो सियासत पढ़ा रहे हैं, हर जगह पर ख़राबियाँ, जिस वजह से वो सब चीज़ें मुख्तलिफ जगहों पर नहीं मुख्तलिफ नहीं शोबों सर, में मेरा ख्याल है जो देखें जो बंदा मज़हब का रिप्रेजेंटेटिव है ना दीन के, वो हुकूमत में क्यों नहीं है, ये मेरा सवाल है। जो मज़हब वाले हैं उनको हुकूमत में क्यों नहीं है? जी, वो उनका काम है हुकूमत पकड़ना। सबसे बड़ा, मैंने अभी तो को बताया है कि जो सियासतदान होते हैं ना, जो लीडर होते हैं, वो बनाते हैं पूरी ग्रुप की नफ्सियात। बिल्कुल ठीक है। तो मज़हब के बंदे को चाहिए वो हुकूमत में हो। हमारे उलमा को पार्लियामेंट हाउस में होना ज़रूरी है, हमारे उलमा को लीडरशिप में प्राइम मिनिस्टर आलिम होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो ये कसूर आलिम का है, प्राइम मिनिस्टर का नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो दीन उतना पढ़ ले, समझ ले, वो उस तरीके से ऊपर आए। वो 50 साल और दोबारा से लगाए ना जीरो से, वो कैसे करेगा? तो जिसने लगाए उसको बनाए ना प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को 50 साल लगवा तो रहे। हमको ऐसा क्राइटेरिया रखें कि वो उसी कैटेगरी में फॉल क्राइटेरिया करते है हैं। ना, उसको इस्लाम कहते हैं ना, ये तो मैं कह रहा हूँ। प्रेसिडेंट की बात हुई, जैसे हम लीडर्स को, आपने उलमा कराम हाँ, की बात की, बिल्कुल, तो हम किसी एक को ही चुन ले जो कि उलमा कराम भी हो और वही भी लीडर जी की हाँ, सूरत। असली बात तो तो ये है, मौलाना पूरी कौम ये कह रही है। मौलाना फजलुर रहमान को तो जाने नहीं देते। मैं अब रोज़ा है इसलिए मैं किसी बंदे का नाम नहीं लूंगा, ये गीबत कैंसर में आता है, गीबत करते ही रोज़ा टूट जाता है। उसूल याद रखिएगा, आपने खा लिया मुर्दा भाई का गोश्त, वरना हुक्मरान की गीबत जो है ना, यहाँ पे मुझे छुरी फेर देनी चाहिए कि अगर एक उलमा का रिप्रेजेंटेटिव, मैं मौलाना साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो इस वक्त, वो अगर इस सेंसिटिविटी को नहीं जानता कि भाई मैं तो नबी को रिप्रेजेंट करने आया था, तो उससे गलती नहीं हो सकती। सो जो अभी आखिर उन्होंने स्टेटमेंट दिए ना, उसके बाद उन्होंने तमाम उलमा की गर्दन काट दी है। जो आखिर उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि ओ जी हमने तो ये पीडीएम का सारा ड्रामा तो ये इस वजह से हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। समझ रही? आप कोई मौलवी पे ट्रस्ट नहीं करेगा। आपसे अफ्तारी के बाद और भी बहुत सवाल करेंगे, ताकि तब आपका जब रोजा नहीं होगा, हमने अफ्तारी खोल ली होगी, उसको गीबत करेंगे, क्या बात है। गीबत तब भी जायज नहीं है। गीबत तो नहीं, लेकिन हम आपकी बात समझनी कुछ नहीं, मैंने बात करनी थी कर दी है कि अगर नवाज शरीफ, मरियम, रिवाना खान, जरदारी कोई आप बात करें ना, नो बडी सेज क्या इस्लाम में देखो क्या चीज़ अलावा है, नहीं कोई भी नहीं कहता। मौलाना साहब अगर ये कहते ना सर साहब ने ड्रामा किया, तो लोग पता कहते हैं इसका मतलब है कि कुरान का कोई असर नहीं होता किसी इंसान पे। सीरा सुनना तू 30 साल कोर्सेज हैं, कोई असर नहीं होता। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है। जी हाँ। सो देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, इमरान खान के बारे में लोग कहते हैं ना तुम्हारा माजी बड़ा ख़राब था, ठीक है। मौलाना साहब के बारे में पता है कि तुम्हारे माजी में 8 साल का आलिम का कोर्स है, तुम्हारे माजी में मुहद्दिस की डिग्री है, तुम्हारे माजी में जो कुछ है उसके बाद मौलाना का लफ्ज़ लिखा जाता है।